اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر کے بارے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا اور ہم اس مقام پہ پہنچے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے خدا کو کہا، اے پروردگار مجھے تیرا قرب چاہیے، تو خداوند متعال نے جواب دیا، قربی لمن استیقظ لیلۃ القدر، میرا قرب اس کو حاصل ہوگا جو شب قدر کو جاگ کے گزارے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے پروردگار مجھے رحمت چاہیے، اللہ نے فرمایا، رحمتی لمن رحم المساکین لیلۃ القدر، میری رحمت اس کو شامل حال ہوگی جو مساکین پر رحم کرے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، پل صراط سے عبور کرنا ہے، تو اللہ نے فرمایا، ذالک لمن تصدق بصدقۃ لیلۃ القدر، جو شب قدر میں صدقہ دے گا اس کو پل صراط میں عبور کرنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، بہشت چاہیے، اللہ نے فرمایا، ذالک لمن سبح تسبیحا لیلۃ القدر، جو انسان شب قدر میں تسبیح پروردگار کرے گا اس کو بالآخر بہشت ملے گی۔ استغفار اگر کوئی کرنا چاہے، حضرت موسیٰ نے کہا، تو اللہ نے کہا، اس شب کو استغفار کرو۔ رضائے پروردگار چاہیے، اس شب میں 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو اس شب کی بڑی عظمت ہے، اور پروردگار عالم نے یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس نقطے کو ہم بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر انزلناہ میں انزلنا القرآن نہیں بیان کیا گیا، انزلناہ قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، لیلہ قدر میں، شب قدر میں۔ یہاں پر قرآن کا ذکر اس لیے نہیں کیا کیونکہ قرآن مشہور ہے، معہود ہے، معروف ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ خداوند متعال نے سورہ قدر کے اس عظمت کے لیے بیان فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی اس کی وصف قابل گفتن نہیں ہے، بیان نہیں کی جا سکتی لیلۃ القدر کی وصف۔ کوئی انسان کسی کے بس کی بات نہیں کہ لیلۃ القدر کی صفات اور عظمت کو بیان کرے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شب قدر ایسی عظیم رات ہے جس میں تمام متون اور گرہوں کو کھولا جاتا ہے، متون کی شرحیں کی جاتی ہیں، وضاحت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لیلۃ القدر، اس میں ایسے نہیں ہے کہ فقط رزق مادی مقدر کیا جاتا ہے کہ مثلا اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کو اتنے پیسے ملیں گے، اس کو بالآخر کیل و مکیل جو حساب کتاب ہوتا ہے اس حساب سے نہیں، رزق معنوی بھی مقدر کیا جاتا ہے۔ جیسے روایات میں ہے کہ امامت رزق ہے، نبوت رزق ہے۔ ان ایسے رزقوں کی انسان کو دعا مانگنی چاہیے کہ مجھے محب اہل بیت کی، جو اہل بیت علیہ السلام کی جو محبت ہے، اس معنی میں اس کمال والی محبت مجھے عطا کر، وہ رزق انسان کو مانگنا چاہیے۔ رزق مادی تو انسان کو ملے گا، اس کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن رزق معنوی کی بھی انسان کو دعا مانگنی چاہیے۔ اور اس پر قرآن کریم کی جو آیت ہے وہ دلیل ہے کہ نبوت کے بارے میں حضرت شعیب نے فرمایا، رزقنی منہ رزقا حسنا۔ اب نبوت کو یہاں پر رزق حسن قرار دیا گیا ہے۔ نبوت رزق ہے، امامت رزق ہے، ولایت رزق ہے، محبت اہل بیت رزق ہے، اطاعت والدین رزق ہے، اطاعت اہل بیت رزق ہے۔ یہ رزق انسان کو، نماز شب پڑھنا یہ رزق ہے، صدقہ دینا یہ رزق ہے۔ اس رزق کی خدا سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہی نعمت، ایسی نعمتیں جن کے بارے میں فقط نعمتیں یہ نہیں ہیں کہ انسان کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، بہرحال زمین ہو، یہ فقط نعمتیں نہیں ہیں، بلکہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
امام رضا علیہ السلام اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں نحن النعیم، ہم نعمتیں ہیں، امامت نعمت ہے، رسالت نعمت ہے، نبوت نعمت ہے، محبت اہل بیت نعمت ہے۔ بہرحال دوسرا جو نقطہ سورہ قدر کے بارے میں بیان کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر الف شہر آیا ہے، 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہے۔ تو یہاں پر یہ الف شہر یعنی 1000 مہینہ جو ہے، آیا یہ تحدید ہے یا تمثیل ہے؟ تحدید یعنی 1000 مہینہ یہاں پر مراد ہے، یا یہ مثال کے طور پر ایک زیادہ مقدار ہے، اسی لیے ایک آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ اور ہمیں سمجھانے کے لیے الف شہر بیان کیا گیا ہے، ورنہ کوئی اس شب کی برکت کو اور فضیلت کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ آیا تحدید ہے، جیسے مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے لیے ہے کہ 1000 سنۃ الا 50 عاما، یہاں پر جو رسالت حضرت نوح تھی وہ 950 سال تھی، عمر اس سے زیادہ تھی۔ تو یہاں پر جو 1000 سنۃ الا 50 عاما جو ہے، یعنی 950 سال 950 ایئرس جو حضرت نوح علیہ السلام نے رسالت کا دور گزارا ہے، یہاں پر تحدید ہے، یہ معین ہے، یہاں معین کیا گیا ہے کہ 950 سال حضرت نوح نے نبوت کا عرصہ گزارا۔ لیکن یہاں پر یہ شب قدر میں 1000 مہینوں سے یہ شب افضل ہے، کیا یہاں پر مراد یہ تحدید ہے یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ تو اس حساب سے یہ اگر آپ تحدید مراد لیں یعنی فقط 1000 مہینے ہی ہوں کہ مثلا جو 80 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں، انسان کی عمر جو معمولاً آج کل 70-80 سال ہی ہے، اس سے بھی زیادہ یہ عرصہ بنتا ہے 1000 مہینوں کا، تو انسان اگر ایک رات میں، اس ماہ مبارک رمضان کی ایک رات میں 1 درہم صدقہ دے، ایسے ہے کہ جیسے 1000 درہم صدقہ دیا۔ 1 صلوات پڑھے گا، ایسا ہے جیسے اس نے 1000 دفعہ صلوات پڑھی ہے۔ 1 رکعت پڑھے گا، ایسے ہے جیسے 1000 رکعت نماز پڑھی ہے اس نے۔ تو تحدید ہو پھر بھی یہ ہے، پھر بھی واقعاً عظمت ہے، برکت ہے کہ 1000 گنا اس کا ثواب ہے۔ اگر تمثیل ہے فقط یہ اس لیے کہ عدد یہی تھا، اس انداز میں یہی بیان کیا گیا، پھر بھی اس کی برکت اور زیادہ ہے۔ تو بہرحال تحدید و تمثیل ہو، اس کی عظمت اور جلالت علی ای حال وہ معین ہے۔ دوسرا جو نقطہ جس کے ذریعے استدلال بھی کیا جا سکتا ہے، مرحوم کلینی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس سورہ کے ساتھ، جو اس سورہ میں ایک آیت ہے، اس کے ساتھ ہمیں استدلال کرنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ اس میں ہے کہ یہ جو سورہ ہے، روایات میں نقل ہوتا ہے کہ یہ سورہ، یہ جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے یہ شب افضل ہے، اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ خوب، اس سورہ میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں معصوم رسول خدا تھے، ان کے دور میں یہ ملائکہ نازل ہوتے تھے، وہ پیغام لے کے آتے تھے، کچھ چیزیں لے کے آتے تھے، وہ عطا کرتے تھے، وہ معصوم تھے۔ اب ہم تو مثلا کسی نے فرشتہ اس انداز میں ہمارے پاس تو نہیں آتا کہ ہمیں کوئی چیز دے، تو اس کے لیے ایک وجود چاہیے جو امام ہو، معصوم ہو، جو فرشتوں کے ساتھ صحبت کرے، گفتگو کرے، ان سے وہ امر لے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے نہیں ہے کہ لیلۃ القدر اس دور کے رسول خدا کے دور میں لیلۃ القدر تھی، اب ہم اس کی برسیاں منا رہے ہیں، یا مثلا جو فارسی میں کہتے ہیں سالگرد، یعنی اس کی بس یاد ہم منا رہے ہیں لیلۃ القدر۔ ایسے تو نہیں، ہر سال یہ لیلۃ القدر تکرار ہوتی ہے، ہر سال یہ لیلۃ القدر اسی معنی میں ہے۔ تو کون سی ہستی ہے جس کے پاس یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ اس کے لیے اس ہستی کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ اس ہستی کا نام حضرت امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف ہے، جس کے محضر میں یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اپنا پیغام لے کے آتے ہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کا یہ نظریہ ہے کہ امام زمانہ ہیں، غیبت کبریٰ میں ہیں، اور یہ ملائکہ ان کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ لیکن جو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو نہیں مانتے، خوب وہ اس سوال کا جواب دیں، یہ ملائکہ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ حتماً امام کا ماننا ضروری ہے، امام معصوم جس کے محضر میں یہ ملائکہ نازل ہوں۔
یہ ایک عظیم نقطہ تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. اچھا آخری نقطہ اور اس کے بعد یہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں کچھ عرائض بیان کریں گے. لیلۃ القدر جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ شب افضل ہے، تو اس میں یہ چیز ہے کہ آیا یہ رات مثلا رات کو 6 بجے سے شروع ہوئی، صبح کو 5 بجے ختم ہوئی، آیا پوری رات کا لمحہ بلمحہ سیکنڈ بس سیکنڈ وہ خیر من الف شہر ہے یا نہیں؟ کہ مثلا جیسے جمعے کے دن کے لیے بتایا گیا ہے کہ جمعے کے دن کوئی ایسا خاص وقت ہے جس میں جو دعا مانگے قبول ہو جائے گی. آیا ایسے ہے کہ کوئی خاص وقت ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے یا نہیں؟ اس لیلۃ القدر شب قدر یعنی 19ویں کی شب، 21ویں کی شب یا 23ویں کی شب، یہ شبہ قدر جو ہیں اس میں ہر سیکنڈ ہر لحظہ 1000 شب اور 1000 راتوں سے افضل ہے. تو اس کے لیے ہم عرض کریں گے کہ اس کو کہا جاتا ہے فی الجملہ یا بالجملہ. یہ پوری شب جس ٹائم بھی اس رات میں، جس وقت بھی، جس لمحے میں آپ 1 صلوات پڑھیں گے 1000 صلوات کا ثواب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ 9 بجے پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، 10 بجے پڑھیں گے ثواب نہیں ہوگا. نہیں، جس ٹائم بھی آپ صدقہ دیں گے وہ صدقہ 1000 صدقے کے برابر ہے، 1000 درہم کے برابر ہے اگر 1 درہم دیں گے تو. یعنی بالجملہ ہے، فی الجملہ نہیں ہے. ایسے نہیں کہ کوئی خاص وقت مراد ہو، نہیں، پوری شب پوری رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.